خیال رکھنا عورتوں کا حق مردوں پر بہت ہوتا ہے، یہ مردوں کے پاس ایمانتیں ہیں، ان کو مت ستانا۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات فرمائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا اور اپنے ہاتھ مبارک سے قبر میں اتارا، اور رحمت کے ملائکہ کی کثرت نزول کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کی انگلیوں کے بل چل رہے تھے۔ جب حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو لحد میں اتارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سخت متغیر غمگین ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باسبب اس کے کہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ کچھ ناروا سلوک کرتے تھے اور رنجی رہتی تھی، اسی وجہ سے قبر نے ان کو تھوڑا سا دبوچ لیا، مگر میری دعا کی برکت سے آنے والا عذاب فوراً ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سفارش کی ہے۔ کن کی سفارش کی؟ عورتوں کی سفارش کی ہے، اس لیے کہ عورتیں تو خامند کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہیں۔ پروردگار نے کمزور کی سائیڈ لی ہے، کمزور کا خیال کیا ہے، اور وہ پروردگار کمزوروں کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے خامندو تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی سفارش اپنی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری وقت میں جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے سفارش فرمائی، وصیت فرمائی، اور وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے، لوگوں کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کم ہو گئی تھی تو میں اپنے کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے قریب کر دیے تو میں نے سنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت فرما رہے تھے، اپنی امت کو آخری وصیت فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے توحید پہ جمے رہنا۔ دوسری بات فرمائی، اپنی بیوی اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ جیسے کوئی بیان کرنے والا تقریر کرنے کے بعد اپنا آخری مدعا بتاتا ہے، نچوڑ بتا دیتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی کی تعلیمات کا نچوڑ اپنی آخری لمحے میں اپنی امت کو پہنچا دیا۔ وہ نچوڑ کیا ہے کہ توحید پر پکے رہنا، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ بیوی اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ لہٰذا خامدوں کو چاہیے ذرا ہوش کے کانوں سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی سفارش فرمائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصیت فرمائی ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی سفارش پر عمل کریں، اور گھر والوں کے اندر ہم نیکی والی زندگی گزاریں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عورتوں کی سپورٹ، اپنی بیویوں کی سپورٹ کرو، لیکن ماں کے ساتھ بھی ادب سے، سخت بات ماں کو بھی نہیں کہنی، لیکن سپورٹ اپنی بیویوں کو دو۔ لہٰذا خامدوں کو چاہیے کہ جب عورتوں کا آپس میں الجھنے کا موقع ملے، درمیان میں آ کر اپنی امی کو اپنی جگہ سمجھائے، اپنی بیوی کو اپنی جگہ سمجھائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو دو آنکھیں دی ہیں اور دو کان دیے ہیں۔ ایک آنکھ سے اگر ماں کا عمل دیکھتا ہے تو دوسری آنکھ سے بیوی کا عمل دیکھے۔ ایک کان سے اگر اپنی امی کی بات سنتا ہے تو دوسرے کان سے اپنی بیوی کی بات سنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں آنکھوں اور کانوں کے درمیان دماغ رکھا ہے، پھر اپنے دماغ سے سوچ کر فیصلہ کرے دونوں میں سے اعتدال کا راستہ کون سا ہے۔ جب خاوند یہ ذمہ داری خود سنبھالے گا، دونوں کو ایک دوسروں کے ساتھ الجھنے کا موقع نہیں دے گا، علیحدہ علیحدہ ان دونوں کو سمجھا کے غیر جانبدارانہ فیصلہ کرے گا تو یقیناً گھر کی زندگی اچھی ہوگی۔ رب کریم گھر کے جھگڑوں اور لڑائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔